رہنا سیکھیں۔ کل کہہ دیجئے ایو کون سی شیئن چیز ہے اکبر زیادہ بڑی شہادتن گواہی میں۔ آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، کون سی چیز گواہی میں بڑی ہے، کہ کس کی بات بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے، قابل بھروسہ ہے۔ کل اللہ، اور پھر بتا دیجئے اللہ کی بات۔ گواہی کسی کا بیان ہوتا ہے نا، قول ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ان سے پوچھو کس کی گواہی زیادہ اہم ہے، اور پھر انہیں بتا بھی دیجئے اللہ کی گواہی اہم ہے۔ اب ہر معاملے میں کفار مکہ وغیرہ کس کو فالو کرتے تھے؟ اپنے والدین کو نا، آباء و اجداد کو، اور کہتے تھے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے جو کچھ کہا ان کی گواہی اہم ہے یا کہ اللہ کی گواہی اہم ہے؟ کس کی بات اہم ہے، کس پر بھروسہ کرنا زیادہ ضروری ہے؟ تو اللہ کی بات اہم ہے نا، اللہ کی گواہی اہم۔ شہید گواہ ہے وہ بینی میرے درمیان و بینکم تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے مابین۔ کس بات پر گواہ ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی تو موضوع چل رہا تھا۔ یاد کریں بات کہاں سے چلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لا کر ہاتھوں میں پکڑا دیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، اور یہ آپ سے کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترا آپ کے ساتھ؟ تو اگر اتر آتا تو انسانی شکل میں ہوتا تو یہ شک کرتے، اور اگر فرشتے کی شکل میں ہوتا تو مہلت ختم ہو جاتی۔ تو رسالت کی بحث نا، یہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم رسول ہو تو یہ کرو یا یہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ۔ کس بات پر؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، حاذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ ڈراؤں تمہیں، بھی اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور ہر اس بندے کو جسے یہ قرآن پہنچے۔ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا جاتا ہے تاکہ میں تمہیں بھی آگاہ کر دوں اور ہر اس بندے کو جس تک قرآن پہنچے آگاہ کر دیا جائے۔ تو قرآن کا پھر مقصد کیا ہے؟ تنزیل کا، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انذار، آگاہ کرنا۔ کس بات سے؟ کس بات سے؟ آخرت سے، کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، دنیا میں بطور کھیل تماشا نہیں آئے ہم لوگ۔ اس سارے بات کو بتانا، یاد کروانا، اسی مقصد کے لیے ہمیشہ آسمانی کتابیں آتی رہی، آج بھی قرآن اسی لیے آیا۔ ٹھیک ہے۔ آئنکم، کیا تحقیق تم، لتشہدون، گواہی دیتے ہو، البتہ، انا کے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، آلہتن، الہ ہیں اخرى دوسرے، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ موجود ہیں، کوئی اور خدا ہیں جن کو تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، گواہی دیتے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ یعنی اگر وہ اس بات کی گواہی دے دے، اگر وہ اس بات کی گواہی دے بھی دے، کہہ بھی دے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے مانے ہوئے بزرگ اور ہستیاں اور دیوی دیوتا یہ اختیارات رکھتے ہیں جو ہم ان میں سمجھتے ہیں، تو آپ کہہ لیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، میں نہیں مانتا۔ کوئی کہہ دیجئے انما، بے شک، ہوا وہی ہے، الہ الہ واحد واحد، کل انما ہوا الہ واحد، آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جو الہ واحد ہے۔ وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بری الذمہ ہوں، مما، اس سے جو تشرکون، تم شرک کرتے ہو، میں اس سارے شرک سے بری الذمہ ہوں جو تم نے گھڑ رکھا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات کا اتنا بسیط تعارف آیا، اور اس کے بعد بنیادی بات کیا پیش کر دی گئی؟ توحید، اور توحید سے خود بہت رسالت اور وحی ثابت ہوئی کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، غالب ہے، دنیا پر حاکم ہے، بندوں پر اس کو اختیار حاصل ہے، اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اسی اللہ نے مجھے قرآن عنایت فرمایا تاکہ میں لوگوں کو آگاہ کر سکوں انجام سے، اور اسی اللہ کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اسی کی گواہی میرے تمہارے مابین موجود ہے، اور وہ اللہ الہ واحد ہے،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کائنات میں. اگر تم لوگ کسی کو شریک بناتے ہو تو میں اس شرک سے بیزار ہوں. تو یہاں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں اللہ کے شریک بنائے اور مانے جاتے ہوں اور بوقت بحث اس پر اصرار کیا جاتا ہو جیسے ہمارے یہاں اولیاء اللہ کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں بری ذمہ، اننی بری مما تشرکون، میں تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں. یاد رکھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا تھا نا کہ اے میری قوم میں تمہارے سارے شرک سے بیزار ہوں. تو بات یہی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، جو اس پر اصرار کرے پھر اس کا ذمہ اس کے اپنے ساتھ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس شرک سے بیزاری کا اعلان کر دینا تاکہ افراد بھی گواہ ہو جائیں. آج جو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گئے، اس کو دیکھو وہابی ہو گئی، اس کو دیکھو پیروں پہ جانا چھوڑ دیا، اس کو دیکھو مزاروں پہ جانا چھوڑ دیا. دراصل وہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہوتی کہ یہ بندہ ایک رب کی طرف مڑا اور اس سالوں کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا. وہ جو ہماری برائیاں کر رہے تھے وہ در حقیقت ہمارے لیے گواہیاں لکھی جا رہی ہوتی. تو یہ بھی قیامت کے دن ساری ثبوت میں ہی آئیں گی. تو اس سے تنگ دل نہ ہوا کرے، کہنے دو. الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر کتاب کی طرف ہے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. مفسرین میں سے بعض نے کہا کتاب کی طرف، بعض نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دونوں طرح سے معنی میں فرق نہیں آتا. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو یا اس رسول کو، کما جیسے یعرفون، وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو. اگر کتاب کو پہچانتے ہیں تو رسول کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں تو کتاب کو پہچاننے میں شک نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا مفہوم میں فرق نہیں آتا. اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کتاب کو جس طرح کے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو بچے کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے تو کتاب کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور یا پھر یوں کہا کہ یہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو پھر وہی بات ہے، اگر رسول سچے ہیں تو کتاب سچی ہے، اور اگر کتاب سچی ہے تو رسول سچے ہے. ہر ایک چیز کی سچائی دوسری چیز کی صداقت کو خود بہت ظاہر کرتی ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کی طرح تو پھر کتاب کے سچے ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور اگر یہ قرآن کو پہچانتے ہیں اس طرح جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا ہے انسان، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں دیر کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا. لہٰذا بات دونوں طرح سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا انکار در حقیقت ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے، کوئی سبب نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. البتہ پہچاننے کے باوجود اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خسارے کا سودا کیا جانتے بوجھتے. آج ہم نہیں کر رہے، ہم تو کتاب کو مانتے بھی مانتے ہیں نا، پھر کیوں ہم نہیں عمل کرتے کتاب پر؟ ہم جی بیٹیاں پردہ کریں گے تو رشتے نہیں آئیں گے. کس قدر بکواس بات ہے. آپ میں سے جو لوگ شروع سے پردہ کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں. میری اپنی بہو ماشاءاللہ پورا گھرانہ پردے دار ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں. بیکار کی بات ہے. اب بات یہ ہے ہم نے بہانہ بنا لیا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں آپ کسی فنکشن پہ گئے، شادی پہ گئے، اپنی سگی بہن کی شادی میں شریک ہوئے، سیپریشن نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر عبایا پہن کے جاتے ہیں، ویل کرتے ہیں. تو فیشن تو دھرا رہ گیا. دل تو کرتا ہے کہ بھئی شادی کا موقع ہے، فلاں زیور پہن لیں، فلاں کپڑے پہن لیں، مگر جب عبایا پہننا ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر نسبتاً سادہ کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ ہیوی کپڑے پھر پہنے نہیں جاتے. زیور پھر بندے کا دل نہیں کرتا، اچھا وہ کانٹے چبھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہی کرتے ہیں. اچھا پھر بال بھی نہیں بنواتے، شادیوں پہ ساری جا کے بنواتے ہیں، حتیٰ کہ دور دراز کے رشتے دار بھی بنوا کر آتے ہیں. اب جنہوں نے پردہ کرنا پھر وہ نہیں بنواتے، کوئی اوپر تو اسکارف لے لینا تو فائدہ. تو نفس کی قربانی ہوئی نا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے.
اسی طرح آپ دیکھیں بازار جانا ہے کچھ خریدنے تو کیا ہوتا ہے, فوراً تیار ہو جاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, لپسٹک لگاتے ہیں, بال بناتے ہیں, چوڑیاں پہنتے ہیں, خوشبو اسپرے کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ایسے ہی جاتے ہیں وہ, جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں وہاں اپنی مہک چھوڑ کر جاتی ہے خواتین, اور 1000 افراد کے لیے کتنا بنتی ہے. ایک مومنہ عورت کو اب کیا حکم ہے, بازار جانا ہے کور کر کے جاؤ, چہرے ڈھانپ کر جاؤ, بجنے والا زیور نہیں پہننا, خوشبو نہیں لگانی. تو پھر کیا کرتے ہیں, عبایا پہنتے ہیں, فلیٹ چپل پہنتے ہیں بیسکلی جوگر زیادہ تر, اور یا پھر نہیں تو فلیٹ چپل, اور ساتھ جو ہے وہ جرابیں تاکہ پیر بھی کور ہو جائیں, اور بڑے اسکارف لیتے ہیں اور ویل کرتے ہیں گرمی میں بھی اور چلے جاتے ہیں, ہے نا. اور خوشبو لگانے کا تو سوچتے ہی نہیں کیونکہ بازار جا رہے ہیں. تو پھر سارا شاپنگ کرتے جب گھر آتے ہیں تو دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں منہ سے, ہے نا. دس از نیچرل, قربانی دینا پڑتی ہے. اور آپ چاہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں, اگلا آپ کو کہتا ہے ہاں جی آپا جی, ہاں جی اماں جی, اور ایک ان پڑھ آپ کی میڈ جو ہے وہ ہو اور وہ فیشن کر کے جاتی ہے تو جی میڈم, اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ کے حضور تو ہم اپنی جگہ پر رکھے جا رہے ہیں نا, بندوں کا کیا ہے. اگر وہ ہمیں میڈم جی کہہ کر بلا لے گا تو ہماری شان میں کون سے 4 ستارے لگ جائیں گے. مجھے رمضان میں بازار نہیں نکلتی, مگر ایک ضروری کام سے مجھے جانا پڑا, تو جب میں نکلی تو میں بیکری پر چلی گئی. اب مشہور ہے, میں نام نہیں لوں, بہرحال میں چلی گئی. میں نے کہا چلو تھوڑا سا اب آئی ہوں تو میں 1-2 چیزیں لے لوں. تو وہاں 2 بچیاں آئیں, اور سارے جو بچے تھے وہ سارے کام ان کے وہیں ہاتھ چل رہے ہلکے ہلکے, اور سب کی نظریں بچیوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی. اتنا مجھے رنج ہوا. جس بچے کے پاس میں بیٹھی, میں نے کہا بیٹے اس کو کر دو پیر. جی کر رہا ہوں. اور وہ میں تب دیکھ بھی نہیں رہا. میں نے کہا تمہارا روزہ ہے, کہتے جی. تو میں نے کہا تم اپنا روزہ کیوں خراب کر رہے ہو, کہتے جی. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا آپ اپنا روزہ کیوں خراب کر رہے ہو, کہتے مجھے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا بخوبی سمجھ گئے, وہ تو بے وقوف ہیں ہی بچیاں, تم اپنا روزہ کیوں خراب کر رہے ہو. اور حقیقی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پوری شاپ کے بچے جو ہیں, لڑکے جو ہیں, وہ اپنا اپنا کام, یعنی وہ جو بوتلیں اٹھانے والے لڑکے تھے ان سے لے کر جو کھڑے تھے اکاؤنٹنٹ تک, سب جو ہے نا ان کے گردنیں اور آنکھیں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی. اور جوان چھوٹی بچیاں تھیں, ان کے 16-18 سال کی ہوں گی, میٹرک کی ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ان کی مائیں, ان کے باپ ان کو نظر نہیں آتا اپنی اتنی پیاری بچیوں کو کس حالت میں بھیج رہے ہیں. اور پھر کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. باقی مسائل کے ساتھ یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ آپ اپنی اتنی پیاری بچیوں کو ایسے بے پردہ گھروں سے نکال دیں. اب اگلوں کو آپ کتنا کوئی قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. اور یعنی وہ اتنا ویزیبل تھا نا وہ چینج کہ میں اس کو بھول نہیں پا رہی. تو آپ دیکھیے کہ ہم کس قدر غلط کام کرتے ہیں, اور کیوں کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں, اپنے نفس کے لیے. اللہ کے دین پر چلنا مشکل لگتا ہے نا, تو ہم پھر یہ سودا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں رکھا ہوا نا کہ برقع پہن کر باہر نہیں نکلنا, ایسا تو نہیں رکھا. آپ دیکھیں ابھی فوج میں عورتیں گئی ہیں تو فوج میں بھی جو اسکارف وغیرہ پہن رہی ہیں ان کو روکا تو نہیں گیا, یونیفارم کے ساتھ ہی ان کو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے نا. تو اپنی مرضی ہے ہر ایک جگہ پر, آپ اپنے آپ کو کورڈ رکھیں یا انکورڈ رکھیں, کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. اگر حکومت نے اسلام نافذ نہیں کیا ہوا نا تو اسلام کو چھوڑنا بھی نافذ نہیں کیا ہوا. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی کے ساتھ یہ چیزیں چن رہے ہیں, اور ان میں کیا ہے خسارہ, دنیا کا بھی آخرت کا. تو اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے خسارے کا سودا کیا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اسرار صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے, اکثر کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے میری بات آپ کو گراں گزرے گی مگر یہ سچ ہے, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ہم ایمان نہیں لائے قرآن پر. اور وہ سچ کہتے ہیں, کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے مان لینا. تو کیا مانا ہم نے, ہمارے بچے کی شادی ہو جائے, بچے کی کیا, میں وہی کہتی ہوں بھانجی بھتیجے کی شادی ہو جائے تو ہمارا سارا ایمان دھرا رہ جاتا, پردے بھی گھر میں پڑے رہ جاتے. کیوں بھائی, اتنا کون سا دنیا سے باہر کا کام ہو گیا. اور رہ گئی یہ بات کہ شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, بھائی آپ 4 دفعہ کر دیں, کس نے روکا. ڈو ایز مچ ایز یو کین. عجیب بات ہے, شادی ایک دفعہ ہوتی ہے, بھائی مرنا بھی ایک ہی دفعہ ہے, حساب بھی ایک ہی دفعہ ہونا ہے. اس وقت یہ بات نہیں چلے گی تھی شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے.
شادی کے موقع پر جائز کام کرے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ ناجائز کاموں سے خوشیاں پوری ہونی۔ تو یہ ساری جو ہے نا بیکار کی باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات میری یاد رکھیے، کسوٹی بنا لیں اپنے لیے، جو بات آپ کے پاس آئے سوچیں بیٹھ کر تنہائی میں ایک دفعہ کرنے سے پہلے کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر میں اس چیز کو اس طرح پیش کروں گی تو بچوں گی کہ نہیں۔ پھر اگر آپ کو پتہ لگے کہ میں بچ جاؤں گی پھر کریں۔ باقی اگر آپ کا ضمیر آپ کو سچ بتائے گا، نہیں بچنے کا جب آ جائے یقین تو پھر اس کام کو مت کریں، چاہے اولادیں ناراض ہوں تو چاہے میاں ناراض ہو تو چاہے ساسیں ناراض ہوں تو چاہے بہویں ناراض ہوں، اللہ کے سامنے کسی نے نہیں بچانا۔ بچوں نے کیا کہنا ہے؟ بچوں نے کہنا ہے ہمارے یہ ماں باپ تھے نہ کرتے، ہمیں ان پر اختیار تو نہیں تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا بچوں کی شادیوں پر اکثر لوگ جو ہے نا وہ سلپ ہو جاتے ہیں۔ میری ایک پیاری عزیزہ بہت اچھی باپردہ خاتون ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں، قرآن کی طالبہ ہیں اور بڑی اچھی طالبہ ہیں۔ تو جب بیٹے کی شادی ہوئی تو خود بھی اور بچیاں بھی یعنی انہوں نے اتار دیا عبایا وغیرہ موقع پر۔ تو بعد میں ظاہرہ میرے لیے سرپرائزنگ سچویشن تھی، بعد میں میں نے بات کی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگی نہیں وہ تو میں نہیں پتا، وہ بیٹا اصرار کر رہا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا۔ تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ پڑھ چکی ہیں قرآن ماشاءاللہ، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندہ کہے گا کہ میری اولاد، میری بیوی، میرا شوہر، میرے ماں باپ، میری پوری قوم جہنم میں چلی جائے، میں بچ جاؤں۔ تو آپ کے یہ بیٹے مانیں گے قیامت کے دن؟ وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا نا، ہمیں اختیار تو نہیں تھا، ماں تو یہ تھی، نہ کرتی۔ اور پھر اللہ کی ناراضگی مول لے کر بندوں کو راضی کرنا کہاں کی عقل بندی؟ بندے راضی ہو ہی نہیں سکتے، ایک کو مناؤ دوجا روٹھ جاتا ہے، بندے نہیں راضی ہو سکتے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے اور اس بنا پر بندے اس سے راضی نہیں ہوتے، ناراض ہو جاتے، تو ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور بندوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو نہ اللہ خود اس سے راضی ہوگا نہ بندے اس سے راضی ہوں گے۔ آج ہمارے بھی سارے ارد گرد والے راضی نہیں نا، اسی لیے راضی نہیں، رب ناراض ہے تو انہوں نے کہاں سے راضی ہونا؟ تو خود بخود جس سے راضی ہونا ہو جائے گا، جس سے نہیں ہونا پھر اللہ اس کو اچھا رکھے، اس کے لیے دعا کرتے رہو، جہاں رہو خوش رہو، ہے نا۔ تو دو افیونی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے کنویں میں گر پڑتا ہے، تو پہلا آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم کہاں گئے، نشے کی پیٹ میں ہوتا ہے، کہتے تم کہاں گئے، تو کنویں میں سے آواز دیتا ہے یہاں ہوں، وہ کہتا ہے اچھا جہاں رہو خوش رہو۔ تو پھر جس کو کنویں میں ہی گرنا ہے تو پھر وہ جہاں رہے خوش رہے، دعائیں خیر کر دیا کریں، بس تعلق بحال۔ راضی صرف اپنے رب کو کرنے کی سوچیں، اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ انسان بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کے ان کے ایک بندے کے اچھے طریقے کے باوجود راضی نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ناراض رہتا ہے کہ بھئی وہ دین پر چلتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے سپورٹ کریں، اپنی طرف سے اس کا جو حق ہے رشتہ داری کا وہ ادا کرتے رہیں، خوشی دکھ پر ملتے رہیں، اور باقی معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، دعا کریں اللہ اس کے دل کو قرار دے۔ اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کوئی بندہ ہے بڑا اچھا ہے مگر کچھ لوگ اسے برا کہتے ہیں تو کچھ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک مومن کی علامت ہے، مومن سے کوئی راضی ہوگا کوئی ناراض ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ ساری اس سے راضی ہو تو انہوں نے کہا وہ تو منافق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا وہ تو منافق ہے، اور یہ بات درست ہے کیونکہ ایک منافق سے ہی سارے راضی ہو سکتے ہیں، تیرے منہ پہ تیرا میرے منہ پہ میرا۔ اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں مجھے غلط لگتی ہے اور میں کہتی ہوں یہ بات غلط ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو میری بات بری لگے گی، اور اگر میں آپ کے منہ پر بیٹھ کے کہتی ہوں بالکل صحیح کہا سمینہ، اور آپ کے چلے جانے کے بعد جو دوسرا فریق ہے اس کو کہتی ہوں وہ تو ہے ہی ایسے، تو پھر آپ بھی راضی ہو بھی راضی، تو مطلب میرے چہرے دو ہیں، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اور جو بندہ ایسا رویہ اختیار کرے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے منہ میں آگ کی 2 لگامیں ڈالی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے نا کہ سب میں ہم اچھے بن کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جھوٹ بولی جاؤ، دھوکہ دیے جاؤ۔ جو سچ بولے گا کوئی نہ کوئی تو اس سے ناراض ہوگا ہی نا، کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ حضرت علی سے راضی نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ قتل عثمان میں شریک تھے نا وہ لوگ یا ان کے گروہ کے لوگ، تو وہ کہتے تھے کوفہ والے شام والے کہ آپ کہیں کہ عثمان برے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے۔ جب بھی حضرت عثمان کے متعلق وہ جان بوجھ کر نا مجموعوں میں خطبوں میں آپ سے کوشچن کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جان بوجھ کر کرتے تھے کہ علی کوئی بات کہہ دے، تو علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی کرتے تھے، تو وہ اور علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہوتے جاتے تھے۔
تو سچ کہنے والے سے سب راضی نہیں ہو سکتے. پنجابی کی کہاوتیں کہتے ہیں سچ کہو تے بڑے ہو کے بہو. So it is like this. لہٰذا لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں, اللہ کو راضی کریں, پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اپنی جگہوں پر سیٹ ہو جائیں گی. آپ دیکھیے اللہ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے, جس سے یہ ساری بات چلی ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. صرف وہی لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں. اب ہم لوگ اسلام تو لا چکے ہیں, اب ہمیں اسلام سے قدم آگے بڑھنا ہے, ایمان لانا. اور ایمان لانا کیا ہے؟ مان لینا. یاد کریں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ منافقون میں بھی, آپ کے پاس آئیں گے دیہات کے لوگ عربی اور آپ سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, مسلمان ہو گئے. ان سے کہو ابھی تم لوگ ایمان نہیں لائے, ہے نا, بس اتنا کہو ہم اسلام لے آئے ہیں, اور اسلام لانے کا احسان بھی مجھ پر مت جتاؤ, یہ میرا احسان ہے کہ میں تمہیں اسلام کی طرف لے کر آیا, ہے نا. تو اسلام ہے قبول کر لینا, اطاعت کا خلقہ گلے میں ڈال لینا, وہ تو ڈال لیا. اب ایمان ہے بات ماننا, تسلیم کرنا. اس کو یوں سمجھیے آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہو گئے الحمدللہ. اب آپ اگر کلاسز اٹینڈ کریں گے, ہوم ورک کریں گے, اٹینڈنس لگوائیں گے, امتحانات دیں گے تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ کاؤنٹ ہوں گے. اگر آپ مستقل غیر حاضر ہوں گے تو نام کٹ جائے گا, اور اگر کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے تو نالائق اسٹوڈنٹ ہوں گے. امتحان پر منحصر ہے, امتحان میں آپ کے کتنے نمبر آتے ہیں, پاس کرتے ہیں کہ نہیں. تو اچھا طالب علم بننے کے لیے حاضری بھی ضروری ہے, کالج کے کاموں میں شرکت بھی ضروری ہے نا, سبھی کچھ آپ کو کرنا ہے. اسی طرح ہم نے جس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دیا, ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. اب ایڈمیشن کے بعد کون کتنا اچھا اسٹوڈنٹ بنتا ہے اس کا انحصار اس کے عمل پر ہے. اگر ہم روزانہ کی 5 وقت کی حاضری سے ہی غیر حاضر ہیں تو پھر ہمارا استاد ہمیں کیا پہچانے, ہے نا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ کالج وغیرہ میں پڑھتے رہے ہیں تو جو بہت چھٹیاں کرتے ہیں ان کو استاد نہیں پہچانتے, کلاس والے بھی نہیں پہچانتے. کئی شکلیں ہوتی ہیں آپ سب امتحانوں میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ہمارا کلاس فیل, ہم نے تو کبھی دیکھا ہی ہوتا ہے ایسے. تو جو ہر وقت غائب ہے اس کو رب کیا پہچانے گا, اور جو ہر نماز میں حاضر ہے تو پھر صرف اللہ ہی نہیں فرشتے بھی پہچاننے لگتے. لہٰذا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دعا مانگنے کا عبادت کا عادی ہوتا ہے تو فرشتے اس کی آواز پہچانتے ہیں. تو جب وہ دعا مانگتے ہیں تڑپ کر, بہت پریشانی میں رو کر, تو وہ کہتے ہیں یہ تو فلاں رو رہا ہے, تو اس کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو وہ فلاں ہے, یہ تو بڑا اچھا ہے, تو اتنا بے قرار کیوں ہے, اللہ اس پہ رحم کر. تو پھر اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی اجنبی آواز آتی ہے تو فرشتے یعنی کھوج میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ آواز تو پہلے سنی نہیں ہے, کون ہو سکتی. تو پھر فرشتوں سے بھی رشتہ بن جاتا ہے, فرشتوں سے بھی تعلق بن جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث آپ سن چکے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مسلسل اللہ رب کریم سے رابطہ رکھتا ہے اور اللہ اسے پسند کرنے لگتے ہیں تو اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں جبرائیل اس فلاں بندے سے میں محبت رکھتا ہوں, تو بھی اس سے محبت رکھ. جبرائیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ جی. پھر وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے, تم بھی رکھو. وہ نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں, وہ نیچے والوں کو, یہاں تک کہ سارے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو فرشتے آتے جاتے اپنے ساتھی انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں, تو ان کے دلوں میں یہ بات آتی جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے محبت دلوں میں پڑ جاتی ہے, اور انسان بھی اس سے محبت کر لیتا ہے, اور اس کی محبت دلوں میں بس جاتی ہے, رچ جاتی ہے. تو دیکھیے یہ کب ہوگا, جب حاضری لگے گی, اٹینڈنس لگے گی. اٹینڈنس ہی نہیں لگے گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اٹینڈنس کیا ہے؟ نماز. اور ایکسٹرا کلاس لینی ہو تو تہجد پڑھی. اشد وطئا واقوم قیلا, نفس کے قابو کرنے میں بڑی شدید ہے تہجد, اور بات کو درست رکھنے میں, زبان کو سچائی پر لانے میں بہت مضبوط ہے تہجد. کس سورت کی آیت ہے؟ مزمل. شاباش, آسن. سورہ مزمل میں دراصل تہجد ہی کی ترغیب دلائی گئی ہے. ہزار دفعہ پڑھنے کا وظیفہ تو بنا لیتے ہیں, مقصد سمجھتی نہیں. ویسے اس کا کوئی وظیفہ نہیں, ہاں اس سے وظیفہ نکلتا ہے اور وہ ہے تہجد.
تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اللہ دینے کے لیے خود بلا رہے ہوتے۔ تو کوئی بڑی مصیبت بھی آ جائے تو تہجد کو عادت بنائیں، انشاءاللہ مصیبت چلے گی۔ فی الحال تو ہم خود اپنے لیے مصیبت ہے، ہمارے نفس ہماری عادتیں، تو اللہ نے خود فرمایا اشد وطئا، نفس کے کنٹرول کرنے میں بہترین ہے۔ تو پھر نفس سے تنگ ہے تو کیا کرے؟ تہجد پڑھے۔ نفس کے لیے اس سے گراں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ بستر سے اٹھنا پائے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ جاگنا، بستر سے اٹھنا۔ جب اٹھ جاتے ہیں پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کام ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام ہے اٹھنا، سردی میں لحاف سے نکلنا، گرمی میں اے سی سے نکلنا۔ تو جب آپ یہ قربانی دے لیں گے نا پھر نفس ٹیم ہو جائے، لیکن یہ مشکل۔ تو اقبال کہتے ہیں نا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو نیند سے نماز کو اہمیت دینا، اور وہ بھی نفل کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ تو قرآن پر اب ایمان لانے کی طرف بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمان شعور کے ساتھ آتا ہے۔ اسلام تو غیر شعوری بھی ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ایمان شعور کے ساتھ آتا ہے۔ لہذا قرآن کو فکر کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہم حبب الینا ایمانا، اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، پڑھا کریں، دعا کیا کریں۔ ومن اظلم، کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ اظلم کیا ہے؟ اکبر کے وزن پر مبالغہ۔ کون بڑا ظالم ہے؟ ممن، اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ، اللہ پر کاذباً جھوٹ، اور یا کذبا جھٹلائے بھی آیات ہی، اس کی آیتوں کو۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ تو سب سے بڑے ظلم دو ہیں، ایک اللہ پر جھوٹ گڑنا، کب گڑا جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے فرمان کو بدل دینا۔ یہ جو پیر فقیر دعوے کرتے پھرتے، ابھی وہ ریسنٹلی کوئی ایک نیا پیر کہیں سے دریافت ہوا ہے، نوری سم تھنگ کوئی نام تھا اس کا، میرے ذہن سے اتر گیا ہے، کسی نے مجھے اس کی ویڈیو جو ہے سینڈ کی تھی۔ تو وہ جناب فرمانے لگے، لیکچر دے رہے تھے اپنے جلسے جلوس میں، تو اس میں وہ فرمانے لگے کہ آج ہمارا جلسہ تھا تو مجھے پتا چلا بارش ہونی ہے۔ اب سنیے گا بات، بارش ہونی، تو میں نے بارش کے فرشتے سے کہا کہ آج بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا بارش تو ہونی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم بارش روکتے ہو یا میں جبرائیل سے کہہ کر کان کھینچوں تمہارے؟ وہ کھڑے ہیں جبرائیل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لٹرلی مجھے اس وقت ہیبت طاری ہوئی اس بندے کی بات سن کر، اتنا بڑا جھوٹ، اور ایسی دیدہ دلیری سے وہ بول رہا ہے، اور آفرین تو ان پر ہے جو بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت میں غیر نبی کے ساتھ، اگر کسی غیر نبی کے ساتھ یعنی میری امت میں کلام کیا فرشتوں کے، وہ صرف عمر ہوں گے۔ عمر نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں وہ کیا بتا رہا ہے؟ اصل میں وہ بتا کیا رہا ہے؟ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اس کے جلسے میں حاضری لگوانے جبرائیل بھی تشریف لاتے، وہ اصل میں کنوے یہ کر رہا ہے نا میسج، اور اس کی پہنچ اتنی ہے کہ وہ بارشیں کروا دے، وہ بارشیں رکوا دے، لعنت اللہ علیہ۔ تو دیکھیں یہ ہے جھوٹ باندھنا اللہ۔ ہم جی تمہیں بخشوا دیں گے، ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، حساب نہیں ہوگا تمہارا، قیامت کے دن جنت پہ تمہیں لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ پہلے اپنی جنت تو کنفرم کر لو بھیا، پھر دوسروں کو جنت کے جو ہے نا دعوے دیتے پھرنا، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ اسی طرح دین کو بدلنا، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا، قرآن کے ترجمے بدل دیے گئے اور ان میں باتیں اپنی طرف سے شامل کر دی گئی، پھر اس پر بحث کرنا، یہ سب جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے۔ اس کے بعد ہے کذب بھی آیات، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، انہیں جھٹلانا، یعنی یا تو قرآن کا ہی انکار کرنا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا پھر قرآن کو ماننا لیکن کہنا بھی قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا،
1400 سال 1450 سال پرانی باتیں، اب زمانہ بدل گیا، یہ بھی اس کی تکذیب ہے۔ یا یہ بھی نہ کہنا اور اپنے فعل سے قرآن کا انکار کرنا، یعنی مسلمان ہیں اور شرابی ہیں، مسلمان ہیں اور بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں، مسلمان ہیں اور نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ فعلی عملی انکار ہے کہ نہیں ہے نا، عملی انکار۔ تو بلقیس ریاض جو ہے نا، یہ ایک مصنفہ ہیں، انہوں نے سفر نامے لکھے، تو ان کی شوہر جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب میں تھے، تو ان کی جو ہے تعیناتی ہوئی کسی ملک میں، تو یہ بھی وہاں گئی، غالباً امریکہ کے سفر نامے میں ہے یہ۔ بہرحال یہ گئی تو وہاں پر وہ بیان کرتی ہیں کہ میں وہاں پھر رہی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، تو دوپٹہ لیا ہوا تھا، بس سر کور نہیں تھا، تو ایک خاتون مجھے ملی، انہوں نے اسکارف لے رکھا تھا، وہاں کی مقامی عورت کی، تو میں نے انہیں سلام کیا، تو جواب دیا انہوں نے، سلام کہا، سلام سے جواب دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو کہتی میں نے بتایا میں پاکستان سے ہوں، تو پاکستان سے آئی مسلمان ہو، تو کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہوں، تو کہتی وہ اماں جی جو تھی نا وہاں کی، وہ مجھ پر چڑھ دوڑی نا، انہوں نے بہت لعنت ملامت کی کہ کیسے مسلمان ہو، شرم نہیں آتی، ننگے سر پھر رہی ہو، دیکھو میں یہاں پر مسلمان ہوئی تو پھر بھی میں نے سر کور کیا ہے، تو تم لوگ مسلمان ہو کر ایسے کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتی ہے انہوں نے مجھے اتنی سنائی کہ مجھے اتنی شرم آئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط کر رہی ہوں، تو میں جب اماں جی سے رخصت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اسکارفوں کی دکان ڈھونڈ کر ایک اسکارف خریدا اور لیا، کیونکہ آپ دیکھیے آپ جہاں جاتے ہیں آپ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، تو جب ہم غیر اسلامی کام کرتے ہیں تو اسلام کا پورا امیج جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرنا بھی اسلام کی تکذیب ہے، قرآن کی تکذیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی شکل اگر اختیار کی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ۔ لہٰذا اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ میری کتاب کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، قیامت کے روز میں انہیں اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہیں گے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے، آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ جواب میں کہیں گے تم نے جسے دنیا میں میری کتاب سے آنکھیں بند کر رکھی تو اسے بلا رکھا تھا، تو آج کے دن میں نے تمہیں بلا دیا۔ تو یہ ان ایمان والوں کی سزا ہے، جو تو کافر ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے، یہ ایمان والوں کی سزا ہے کہ جو مومن ہو کر قرآن سے آنکھیں بند کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کذب بآیات، انہ بلا شک و شبہ وہ لا نہیں، یفلح فلاح پاتے، الظالمون ظالم، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ظالم کون ہے؟ یہاں پر دو بڑے ظالم کا ذکر آیا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا۔ تو یہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، من حیث القوم بھی من حیث الفرد بھی، تو ہم کیسے کامیاب ہوں؟ کامیابی چاہیے تو پلٹنا ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف۔ وَيَوْمَ جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین اشرکوا مشرکین سے، آئینہ کہاں ہیں شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین وہ لوگ جن کو کنتم تم تھے تزعمون بہت کچھ سمجھتے۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے مشرکوں کو اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ سارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم بڑا کچھ گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارے بڑے دعوے تھے۔ یعنی حشر کے دن کی شہادت آ گئی نا کہ حشر قائم ہوگا ہی ہوگا، بغیر کسی طویل بیان کے۔ اس بیان سے ہی اللہ نے اس بات کو شہادت کے ذریعے قائم کر دیا، کیونکہ وہ دن قائم ہوگا تو یہ گواہیاں لی جائیں گی نا، یہ بیانات لیے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ دن ضرور آنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بظاہر نہیں کہا مگر ان بٹوین دا لائنز مفہوم یہی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، حشر قائم ہوگا، سب اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، اور اس روز مشرکوں سے ہم سوال کریں گے کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تمہارے بڑے دعوے تھے، جیسے ہمارے بھی ہیں، فلاں حضرت صاحب تو جنت کے لیے بغیر کسی کو جائیں گے ہی نہیں، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ باطل ہو جائے گا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ثم پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتہم بہانہ ان کا، معذرت ان کی، الا مگر یہ ان کے قالوا وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے گا بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا، تو شریک تو ان کو ملیں گے نہیں، ہاتھ نہیں آئیں گے، تو پھر اس وقت وہ کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ کیا جھوٹ بولیں گے؟ اللہ جی آپ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس میں دو باتیں،
پہلی بات یہ جھوٹ کب بولتے ہیں؟ جب اور کوئی چیز ہاتھ نہ آ رہی ہو نا، کسی سے سزا کا ڈر ہو، بچہ کب جھوٹ بولتا ہے؟ سیو کرنے کے لیے، اور اس وقت جب اسے پتا ہو کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے نا، ورنہ کوئی بچانے والا تو کیا ہوتا ہے، وہ ماں کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کے چیزیں شروع کر دیتا ہے، دادو نانو پاپا ہے نا، تو یہ آ کے بچا لے گا نا، اور پھر ہوتا بھی یہ وہ آ کے کہتے ہیں چلو چھوڑو، چلو میرے کہنے پہ معاف کر دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جب اسے پتا ہوتا ہے میں اکیلا ہوں اور آپ کوئی نہیں بچائے گا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے نہیں کیا ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں اس وقت خوف کی حد ہوگی، اور اس وقت انہیں پتا ہوگا، پتا چل جائے گا کہ ہمیں بچانے کوئی آنے والا نہیں، ورنہ پھر کیا کریں؟ انہیں کو پکار دینا۔ لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پکا پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور ہم کتنا غلط کر کے آئے ہیں، تو پھر اس وقت جھوٹ بولیں گے، اللہ کی قسم اللہ جی ہم نے نہیں کیا، آپ کی قسم ہم نے نہیں کیا، وہی بچگانہ رویہ۔ اور دوسری بات، جھوٹ بولنے کی عادت کی بنا پر تب بھی جھوٹ بولے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ مومن سے حساب لے گا نا، تو اللہ مومن سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ جی کیا، اور دل میں سوچے گا میں پکڑا گیا۔ پھر وہ اللہ پوچھیں گے تم نے وہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی بالکل کیا۔ تو اللہ رب کریم کے اس سوال پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن سوچے گا اب تو میں پکڑا گیا۔ پھر اللہ اسی طرح ایک ایک چیز گنواتے جائیں گے، اور ہر سوال کے جواب میں وہ اقرار کرے گا کہ جی اللہ کی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور ساتھ سوچے گا اب تو میں پکڑا گیا۔ لیکن جب سب حساب ہو چکے گا تو اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج بھی میں تجھے معاف کر دوں۔ تو آپ دیکھیے کہ سچائی کتنی اہم ہے۔ آپ نے آل عمران میں پڑھا، اللہ رب کریم نے کہا کہ ہم جب عیسیٰ سے سوال کریں گے، مائدہ میں بھی پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اور مائدہ میں پھر خاص طور پر آیا کہ کیا تو کہہ کر آیا تھا کہ میری ماں کو مجھے خدا بنا کر پوجنا؟ تو اللہ رب کریم کے اس سوال کے جواب میں عیسیٰ کہیں گے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو اللہ جی آپ جانتے ہوتے۔ تو پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں کہوں گا آج وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ہے نا؟ تو سچ بول کر اللہ سے معذرت شاید مل جائے، جھوٹ بول کر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر دو باتیں، اول کہ یہ لوگ کوئی مددگار نہیں پائیں گے تو بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے، ثانیاً یہ جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے۔ تو اس ساری چیز سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک کہ اس حقیقی مددگار کو ہی اپنا مددگار بنایا جائے جس نے اس وقت مدد کرنی ہے، اس رب نے جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین ہے، جس نے قیامت کے دن فیصلے کرنے ہیں۔ اور دوسری بات، سچ کو عادت بنانی چاہیے، کیونکہ سچائی کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو سچ کو اپنی عادت بنایا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دنیا میں تو کرے گئے نا، آخرت میں سچائی کی بنا پر معافیاں بھی مل سکتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے وہی دعا کیا کیجیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، بہت اہم بیماریوں سے بچانے کی اس میں صلاحیت ہے، تو یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پتہ ہوگا کہ جن کو ہم بلاتے پکارتے آئے ہیں وہ سب محض ہمارے گمان تھے، بلکہ قیامت تو بعد میں آنی ہے، مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا، نزا کے وقت ہی ساری حقیقتیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں محض فراموش کیے ہوئے۔ تو جس وقت پردہ غیب کا اٹھے گا نا تو سب فوراً سمجھ آ جائے کہ ہم کس فریب کا شکار ہوئے، تو اس فریب سے ہی ہمیں بچنا ہے۔ انظر دیکھو کیفا کس طرح کذبوا جھوٹ بولا انہوں نے علی انفسہم اپنے ہی جانوں پر، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، قیامت کے دن کو ویژولائز کرو اور غور کرو کہ کس طرح یہ اپنے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، ساری زندگی شرک کرتے رہے اور مومنین کو تنگ کرتے رہے اور انہیں رشتے داریوں سے قطع تعلقی میں بدلتے رہے، محض اس لیے کہ وہ توحید پر آ گئے، اور آج کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے،
کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اس لیے ان سے گم ہو گئے وہ سارے جنہیں انہوں نے گھڑ رکھا تھا. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیونکہ آج بچانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا. جن کے بارے میں گمان تھا, باتیں گھڑ رکھی تھی, وہ بچائے گا, وہ بچائے گا, وہ آئے گا, وہ سارے ہاتھوں سے کھو گئے, گم ہو گئے. تو پھر اب کہاں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ جھوٹ میں. اور جھوٹ کبھی کسی کا نہیں ہے, نہ ہوگا. تو کل اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے. آج آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ رب کریم نے کتنی عظیم اور خوبصورت ترتیب کے ساتھ موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا. اپنی ذات کا تعارف رکھا, اس تعارف کے ذریعے عظمت اپنی بیان کی, اور اس کے ساتھ ہی رسالت کی دلیل دیتے ہوئے آخرت پر آ گئے. کیونکہ آخرت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے اعمال کا جواب دینا. جب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ہستی کیا ہے, تب تک قیامت کا خوف کیسے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ قیامت کا تصور پیدا کرتے ہوئے ہم اللہ کی عظمت سے بھی واقف ہیں. تو اللہ وہ ہے جو خالق کائنات ہے. اللہ وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو ڈیزائن کیا. اللہ وہ ہے جو ساری مخلوقات کا مالک ہے. ہم انسان ہی نہیں, جنات, فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں, سب کچھ مخلوق ہے اللہ کے سوا. سورج, چاند, ستارے, یہ پوری یونیورس, یہ سب کچھ مخلوق ہے. جنت, دوزخ, سب مخلوقات ہیں. خالق تو بس اللہ ہے. تو یہ ساری مخلوقات اس کی غلام ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے حکم کے ماتحت ہیں. اور وہ رب جو ایسی عظیم الشان یونیورس کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور تنہا ہے اپنے اختیار میں, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہم نے, اس کو جواب دینا ہے. اور وہ علیم بھی ہے, وہ جانتا ہے جو ہم کر چکے, وہ جانتا ہے جو ہم کرنے والے ہیں, وہ بھی جانتا ہے جو میں اس وقت سوچ رہی ہوں, جو آپ سوچ رہے ہیں, سب جانتا ہے. ایسے علیم رب کے سامنے بیٹھ کر, بلکہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دینا. اللہ جی میں پڑھاتی رہی, تو اللہ جی یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں پڑھاتی رہی. تو اگر میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو اللہ تو اس کو قبول نہیں کریں گے. یاد ہے نا عالم جو آگ میں ڈالا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ تو عالم کہلانے کے لیے پڑھاتا رہا, میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. تو ایسے علیم رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اعمال کا حساب پیش کرنا. اور اس کی قدرت کیسی ہے؟ ہر چیز پر حاوی, ہر چیز پر حاوی, کچھ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اس رب کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز پر. تو اس کے دائرہ اختیار سے, قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں. تو جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے وہ اس کے اختیارات میں دخل اندازی کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا شرک کا کوئی سبب بچتا ہی نہیں ہے جب ایک دفعہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں. اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی حائل نہیں, اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے. ہم ہیں اور ہمارا رب ہے. یہی تو کائنات کی کہانی ہے, اللہ اور اللہ کے بندے, بس. باقی سب تو ہم لوگوں نے خود قصے بنا لیے, ہم ان قصوں سے بھی نکلنا. تو اللہ کی ایسے عظیم الشان تصور کو جب تک آپ ذہن میں جگہ نہیں دیں گے تب تک نہ قیامت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ مخلوقات سے بے خوفی. ہمارا رب وہ ہے جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یہ رب عظیم جو ہے کسی کام کو کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا. جیسے ہندو مانتے ہیں کہ شیطان کا زور ختم کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں جنم لیا اور 9 بار کا جنم وہ مانتے ہیں, اور ابھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اور آنا ہے. اللہ اتنا مجبور و بے بس نہیں ہے, وہ تو رب کائنات ہے. اس کا صرف کن کہنا فیکون ہو جاتا ہے, اور اس کے بندے ہی کافی ہیں اس کے سرکش بندوں کو سمیٹ دینے کے لیے. وہ خود آنے کی زحمت نہیں فرماتا. وہ بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت قدرت والا ہے. وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہماری ہر بات سنتا, دیکھتا ہے, ہم پر نگران ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم پر نگرانی رکھتا ہے. تو ایسے رب کے پلو سے بندھے
یہ بہتر ہے، یا پھر رب کا ایک عاجز سا تصور بنایا ہوا ہو کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کے حکم کو روک دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کی تقدیر کو باندھ دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو جو ہے اولاد دینے سے روک دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اولاد دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایسا مجبور اور بے بس رب تو ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو رب جو ہے، اللہ جو ہے، وہ قادر ہے، قاہر ہے، غالب ہے، مجبور نہیں۔ اور ایسے ہی رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہم نے اپنے اعمال کا انصاف دینا۔ اب اس اعتبار سے سوچیے کہ کس طرح ہم یہ حساب دیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا دلوں میں خشیت آئے گی۔ خشیت ہوتی ہی یہ ہے، کسی کی عظمت کا احساس ہوتے ہوئے دل میں خوف پیدا ہو۔ تو جب تک اللہ کی عظمت کا احساس نہیں آئے گا، خشیت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو اب اس اعتبار سے سوچیے گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں پوچھوں گی کہ آپ نے سوچا کہ کیا محسوس کیا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔